بسم الله الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لقد علق بنیات ھذا الانسان بضعۃ ہی اعجب ما فیہ وذالک القلب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی وہ عظیم ترین نظام ہے کہ جو انسان کے اندر ظاہری اور معنوی دونوں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ تقوی کے ذریعے سے جہاں انسان کا ظاہر بنتا ہے، وہیں اس کے کردار اور معنویات میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ معنویات کی تبدیلیوں میں بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم قسم یہ ہے کہ تقوی پروردگار کے ذریعے سے انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ بصیرت خود ایک ٹاپک ہے، کسے کہتے ہیں، کیا ہے، ہم اختصار سے آپ کو بتائیں۔ وہ نظر انسان کی کہ جو کسی قضیے یا مسئلے کی حقیقت کو پہچان لے، جہاں پہ انسان دھوکہ نہ کھانے پائے، انسان فریب کا شکار نہ ہونے پائے، وہ چیز کی جو دکھائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ مثلا صفین میں جب نیزے پہ قرآن کو بلند کیا گیا تو جن کے پاس بصیرت نہیں تھی وہ اس کو قرآن سمجھ رہے تھے، لیکن جن کے پاس بصیرت تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے دھوکہ ہے، یہ دکھانے کے لیے قرآن ہے۔ لہٰذا یہ نگاہ بصیرت ہے کہ جو انسان کو اکثر اوقات حقائق سے آشنا کراتی ہے، حقائق کو پہچانواتی ہے۔ لہٰذا تقوی پروردگار وہ عظیم ترین نظام اور سسٹم ہے کہ جو انسان کے اندر جہاں ساری اچھائیاں اور تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ان میں اہم ترین چیز یہ کہ انسان کے اندر بصیرت عطا کرتا ہے۔ یعنی بصیرت پا جانے والا انسان دھوکہ نہیں کھا سکتا، بصیرت پا جانے والا انسان بیوقوف نہیں بن سکتا۔ اور یہ مومنین کی علامتوں میں بتایا گیا کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دو مرتبہ اس کو دھوکہ کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اس کی عقل کا تقاضا ہے، یہ اس کی خرد، اس کی سمجھداری کا تقاضا ہے، دور اندیشی کا تقاضا ہے۔ دور اندیشی یعنی جو دور تک دیکھے، جس کی نگاہیں کافی دور تک کور کرتی ہوں۔ یہ ظاہری نگاہ اس سے مراد نہیں ہے کہ مثلا 1 کلومیٹر دیکھ رہے ہیں، 2 کلومیٹر نہیں۔ دور اندیشی کا مطلب یہ کہ جس کی عقل دور تک کی سوچتی ہو، جس کی فکر بہت دور تک سوچتی ہو، دور تک کام کرتی ہو۔ یہ چیزیں ہم کو تقوی پروردگار سے حاصل ہوتی ہیں۔ کس طرح سے حاصل ہوتی ہیں؟ ایک معنویات کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں اور ایک نظام و سسٹم کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر تقوی پروردگار کے ساتھ جب آتی ہیں تو انسان خود سسٹم کے ذریعے سے اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے، وہ تقاضے آ جاتے ہیں، وہ چیزیں کہ انسان آگے کی اور دور کی اور سامنے کی چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور خود وہ جو معنویات، وہ پاکیزگی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ اس میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آئیے ہمیشہ کی طریقے سے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے وجود میں سب سے زیادہ تعجب خیز وہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جو ایک رگ سے لٹکا دیا گیا، جس کا نام قلب ہے۔ اس میں انسان نے
اس میں مولا نے انسان کے جو متضاد صفات ہیں، جو وہ صفات کی جو آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کے بارے میں بتائی اور حکمت کے سرچشمے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ اس میں سے آپ کو یاد ہے کہ کچھ پوائنٹس پہ گفتگو ہو چکی ہے، ان کو صرف ہم آپ کو یاد دلا دیں، اور اس ہفتے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں، وہ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جب اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے تو اس کو لالچ ذلیل بنا دیتی ہے۔ کہیں سے امید ہوتی ہے تو پھر وہ لالچ پیدا ہو جاتی ہے، وہ چیز ذلیل کر دیتی ہے۔ اور جب یہ لالچ میں ہیجان ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ حرص اس کو برباد کر دیتی ہے۔ اور جب اس کے اوپر مایوسی آ جاتی ہے تو حسرت سے مر جاتا ہے۔ جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے، یہ حسرت سے پریشان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے، غضب طاری ہوتا ہے تو غصے کی شدت آ جاتی ہے، اور شدت بھی اس کو خراب کر دیتی ہے، یعنی زیادہ شدت یعنی شدید، بہت زیادہ غصہ، لمٹ سے زیادہ، تو یہ غم و غصہ اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اور جب یہ خوش ہوتا ہے تو جو وقت سے پہلے حفاظت کے انتظام ہونے چاہیے، جو ایک احتیاط کی جس کی ضرورت ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ خوشی میں انسان پھر لمٹ سے باہر نکل آتا ہے۔ اور جب خوف طاری ہوتا ہے، ڈر آتا ہے اس کے اوپر، تو ڈر میں پھر اتنی زیادہ احتیاط کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے وہ کام کی جو کرنے چاہیے وہ بھی اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ جب اس کے حالات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، یعنی حالات تھوڑا اچھے ہوتے ہیں، تو حالات اچھے ہونے کی بنیاد پہ پھر بہت ساری چیزوں سے یہ غافل ہو جاتا ہے، اس کے اندر غفلت ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ مال حاصل کر لیتا ہے تو یہ اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے اس پوائنٹ پہ گفتگو ہوئی تھی، مال کی بنیاد پہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے، اور یہ بے نیازی اس کو سرکش بنا دیتی ہے۔ بغاوت کے صفات اس کے اندر آ جاتے ہیں، فلاں کون ہوتا ہے، یہ کون ہے، اور اس طرح سے باتیں، یہ چیز۔ آج جو پوائنٹ ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اسی سلسلے کا، مولا کے قول کا، کہ اور جب کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو فریاد اس کو رسوا کر دیتی ہے۔ مصیبت ہر انسان کے ساتھ ہے، سبھی پہ مصیبت آتی ہے، کسی پہ چھوٹی، کسی پہ بڑی، کسی پہ کم، کسی پہ زیادہ، لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ مصیبت میں اپنے قدم میں لغزش نہ پیدا ہونے دے، اس کے قدم مصیبت میں نہ ڈگمگائیں، بلکہ وہ مضبوط رہے۔ مصیبت مختلف طرح سے آتی ہے، مصیبت کے مختلف اسباب، وجہیں بھی مختلف ہیں، ریزن مختلف ہیں، لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح سے بھی، جیسے بھی مصیبت آئے، مصیبت میں اپنے آپ کو اپنی جگہ سے ڈگمگانے نہ دے، اپنے کو مضبوط کرے، قوی کرے۔ ہوتا کیا، مثلا جب تیز ہوا چلتی ہے، انسان کا بیلنس بگڑتا ہے، تو اس وقت گرنے سے کون سی چیز بچاتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا رکھے۔ اسی طریقے سے یہ مصیبت بھی ایک تیز ہوا ہے، ایک انسان کو ڈس بیلنس کرنے کی کوشش ہے، کہ جو یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جس سے یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ایسے پہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرے، ڈگمگائے نہ۔ اس لیے کہ اگر انسان مصیبت میں ڈگمگا گیا تو پھر فریاد ہوتی ہے، یہ مشکل ہے کیا کریں، یہ مشکل ہے کیا کریں، فلاں چیز نے پیچھے پکڑ لیا ہے، کبھی غربت سے، کبھی بیماری سے، کبھی لوگوں لوگ جو پریشان کرتے ہیں ان کی بنیاد پہ، کبھی زمانے کے شکوے، کبھی آفس کا شکوہ، کبھی بزنس کاروبار کا شکوہ۔ ہوتا کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے انسان کے لیے خوشی ہو یا غمی ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، کوئی چیز ہمیشہ کی نہیں ہوتی ہے، وقت کے حساب سے کم و زیادہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 1 سال طول کھینچ جائے، 2 سال ہو جائے، کچھ سال ہو جائے، لیکن یہ وقت بہرحال گزر کے ختم ہونے والا ہے، یہ آج نہیں کل ختم ہو جائے گا۔ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، مصیبت انسان کے سر سے ٹل جائے گی، اس وقت پھر اس کو افسوس ہوگا، کاش ہم اس موقع پہ فریاد نہ کیے ہوتے، کیونکہ اس موقع پہ جو اس نے فریاد کی ہے، اس فریاد کی وجہ سے رسوا ہو گیا ہے۔ مشکل حالات آئے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، کم ظرفوں سے مدد مانگ لی، یہ وقت تو گزر گیا، لیکن جو اس کا احسان آ گیا، یہ ہمیشہ کا ہے، یہ گزرنے والی چیز نہیں۔ اس نے ہمیشہ کے لیے، جو اصل مصیبت تھی وہ شارٹ ٹائم کی تھی، وہ نکل گئی، لیکن اس مصیبت کی وجہ سے جو دوسری مصیبت لے لی ہے وہ لائف ٹائم ہے، جب تک زندہ رہیں گے یہ مصیبت سر پہ رہے گی۔
لہٰذا مصیبت میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اس کی جزا کیا کہتی ہے قرآن مجید اس سلسلے میں؟ بہت ہی اچھے انداز میں اور واضح انداز میں ہمارے سامنے انسان کی ذمہ داری اور اس کے اجر کو پیش کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک، بتائیے تھوڑا ہے، زیادہ نہیں ہے جسے ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں، یہ تھوڑا، کیونکہ ہمارے لیے طے ہونا چاہیے کہ مصیبت ہے کیا۔ یہ خود ایک الگ پوائنٹ ہے، ایک الگ مکمل ٹاپک ہے۔ ہم جس کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ مصیبت ہے، یا جو واقعی مصیبت ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے لیے شاید یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں تھی، قوم کے بدلتے ہوئے اور خراب حالات بڑی مصیبت تھی۔ امام حسین کے سامنے کوئی بڑی مصیبت تھی کہ جس مصیبت سے نپٹنے کے لیے یہ بھوک و پیاس کی مصیبت کو برداشت کیا، اور امام حسین کو مثلا یہ مصیبت بہت زیادہ مصیبت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ جناب زینب کے سامنے کوئی دوسری مصیبت تھی کہ جس کے لیے یہ چادر کا چھننا اور بازار میں دربار میں جانا، اس کو انہوں نے برداشت کیا، تو وہ مصیبت زیادہ بڑی۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پہ گفتگو۔ ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال یا نفس یعنی افراد کے مرنے اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے۔ کبھی مال کم ہو گیا، کبھی کوئی مر گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی کچھ نتیجہ نکلنا تھا وہ جو ہم چاہتے تھے نہیں نکل پایا، اس میں مسائل و مشکلات پیدا ہو گئے۔ ان چیزوں سے ہم تم کو آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ الذی اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا بشارت دے دیں کہ جو لوگ مصیبت میں پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، کیا ہوگا ان کا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ خدا کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، خدا کی طرف سے، ہماری آپ کی نہیں، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن بہت اہم ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں۔ بعض اوقات جب ہم دین کے لیے کام کرتے ہیں یا کوئی حق اور صحیح کام کرتے ہیں، اس وقت ہم لوگوں کے برا بھلا کہنے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لوگ گالی دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ برائی کر رہے ہیں، لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت ہی بھیجتے ہیں نا، لوگ جذبات میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام پہ مطمئن، یعنی یقین ہے کہ نہیں یہ کام صحیح ہے۔ اگر یہ یقین ہے کہ کام صحیح ہے تو اب اس صحیح طے ہے کہ جب صحیح کام اور حق کام کریں گے تو پرابلم ہوگی۔ ائمہ نے صحیح کام کیا تو پبلک نے سامنے سے پرابلم کریٹ کی، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو پرابلم ہوگی، مشکل ہوگی۔ لیکن اس مشکل میں اگر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں تو شاید مشکل بڑھ جائے۔ اگر صبر کریں تو بھلے ہی لوگ لعنت بھیجیں، برا بھلا کہیں، لیکن خدا تو رحمت و صلوات نازل کر رہا۔ تو لوگوں کی لعنت زیادہ بڑی چیز ہے یا خدا کی رحمت و صلوات بڑی چیز ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے نا، نص ایک دم کلیئر ایک دم۔ تو مصیبت میں صبر، اب دو چیز ہو گئی، مقابلہ ہو گیا انتقام کا اور صبر کا، لیکن صبر کی بھی لمٹ ہے، کہاں صبر کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے تفصیل ہے۔ بعض اوقات جہاں پہ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک پہ اور پیاس پہ صبر کیا۔ یہ بھوک و پیاس کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اسلام پیش کر رہے تھے۔ جب اسلام پیش کریں گے تو مشکل آئے گی، مشکل پہ صبر کیا، لیکن خود اسلام کو پیش کرنے میں صبر نہیں کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ صبر ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ ہم صبر کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، اس کو، یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہاں پہ صبر ممکن ہی نہیں، یہ صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ صبر سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، یہ صبر کے خلاف کوئی چیز ہے۔ لہٰذا ہم کو صبر کیسے کرنا ہے؟ ہم کو اس طریقے سے صبر کرنا ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں کو برداشت کر لیں لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیں۔ یہ درس کربلا ہے۔
یہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے ہمارے درمیان۔ لہٰذا اب جب یہ دو چیزوں کا مقابلہ ہو گیا، ایک طرف سے مصیبت اور ایک طرف سے صبر، کس میں زیادہ فائدہ ہے؟ البتہ ایک طرف سے انتقام اور ایک طرف سے صبر۔ جب مصیبت نازل ہوئی، مسائل پیدا ہوئے، مشکلات، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ انتقام ضروری نہیں ہے وہاں بہترین راستہ صبر کا ہے کہ انسان صبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامیاب و کامران بنائے۔ اگلی چیز کہ جو عام طور سے اس سے پہلے ذکر ہوتی ہے وہ عبرت۔ قرآن مجید سورہ مومنون کی روشنی میں، اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ خداوند متعال نے اس قوم کے لیے جس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے انبیاء کی نہیں مانی، یہ کیا وہ کیا، یہ قوم وہ ہے کہ جس کو ہم نے رحمت نازل کی نہیں سدھری، عذاب نازل کیا، امتحان لیا، پریشان یعنی مصائب اور مشکلات، نہیں سدھرے۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ہم نے شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا تو یہ اس میں مایوس ہو کے بیٹھے رہے، یعنی تب بھی یہ سدھرے نہیں، مایوس ہو کے بیٹھے رہے۔ عذاب پروردگار کی جہاں تک بات ہے، خداوند متعال کے عذاب کی گفتگو ہے۔ عذاب پروردگار دو طرح کا ہوتا ہے، عذاب خدا کی دو قسمیں۔ پہلی قسم وہ عذاب ہے، وہ خدا کی طرف سے آنے والی سرزنش ہے، وہ مجازات ہے، وہ سزا ہے کہ جس کو ہم تربیتی کہتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات والدین بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، البتہ اس کی لمٹ ہے والدین کی یا ٹیچرز کی کہ اس لمٹ سے زیادہ نہ کریں سلوک، لیکن یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ خداوند متعال بھی بعض اوقات یہ عذاب، یہ سختی لوگوں پہ اس لیے عائد کرتا ہے، ان کے اوپر اس لیے سختی کو مسلط کرتا ہے کہ یہ اپنی کمزوری، اپنے ضعف کو پہچان سکیں، تکبر سے، گھمنڈ سے دور ہو جائیں، طاغوتیت سے دور ہو جائیں، بغاوت سے دور ہو جائیں، سمجھ اپنی اوقات پہچان لیں، کلیئر اس میں کہا جائے واضح الفاظ میں، تو یہ اپنی اوقات کو پہچان لیں اور پھر اس کے بعد راہ راست پہ آ جائیں۔ یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے عذاب، یا یہ سزا تربیت کے لیے ہوتی ہے کہ تھوڑی سزا دی اور اس کے بعد سمجھ۔ ایک منزل وہ آتی ہے جس طریقے سے علاج ہوتا ہے، کبھی خدا نخواستہ کسی کے کٹ جائے، کچھ ہو جائے تو اس پہ تھوڑی سی دوا لگا دی جاتی ہے اور زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ نہیں، اگر یہ زخم باقی رہا تو جسم کے دوسرے حصوں کو پکڑ لے گا، تو پھر اس حصے کو کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے۔ عذاب کی دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہوتے، جہاں پہ یہ لوگ اپنی خرابیوں کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں۔ اب ان کا وجود ان لوگوں کے لیے مشکل ساز ہے کہ جو اپنے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو تکامل تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو انسان کامل بننا چاہتے ہیں، جو انسان کامل کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے کانٹا بن جاتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ دوسری جو عذاب کی قسم ہے، ایسے میں خداوند متعال ان پہ عذاب نازل کر کے ان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ معاشرے کے پاک کرنے والا عذاب ہے، جس کو علماء استیصال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دوسرا عذاب استیصال ہے کہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ہے، سماج کو پاک کرنے کے لیے، یعنی اب یہ کمی، یہ خرابی کو معاشرے سے ایسا نکال دیا جائے کہ اب معاشرہ اس کی وجہ سے گندہ نہ ہو، دوسروں کو حق تک پہنچنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ لہٰذا جب ان لوگوں پہ یہ عذاب نازل ہوا، پہلے خدا نے آزمائش، امتحان لی، نہیں مانے، پھر اس کے خداوند متعال نے شدید عذاب نازل کیا۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ شدید عذاب کی شکل کیا ہے، مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں، اس سے بحث نہیں، اصل یہ کہ عذاب نازل ہوا۔ قوموں کو آمادہ ہونا چاہیے، قوموں کو آمادہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند متعال کو شدید عذاب نازل کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت گزرا ہوا دن وہ دن ہے کہ جو اربعین کا دن تھا۔ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے انصار اقربا جانثار ساتھی کے چہلم کا دن ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں امام کے چاہنے والوں نے دل کھول کے اور بڑے اچھے پیمانے پہ عزاداری انجام دی، امام کی یاد منائی، بالخصوص وہ کربلا کا عظیم مجمع 27 ملین سے زیادہ افراد جو اربعین کے موقع پہ زائرین حسینی کے عنوان سے جمع ہوئے تھے۔ یہ چھوٹا مجمع نہیں، یہ بہت بڑا مجمع، جیسا کہ کل ہم نے مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مجمع یوں ہی نہیں جمع کیا گیا، اس کا مقصد کاش وہ یقیناً اس مقصد کو وہاں سے لے کے گئے ہوں گے، کیونکہ کربلا خود ایک تحریک کا نام ہے، کربلا خود ایک انقلاب کا نام ہے۔ دوسری طرف سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا اور الحمدللہ کہ سب پر امن و امان سلامتی کے ساتھ تھے، اور سلامتی کے ساتھ الحمدللہ وہاں سے اب جو واپسی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہونے جا رہا اور ہوگا، خدا ان سب کے جان و مال و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایک نگاہ سے آپ دیکھیں تو یہ اربعین حسینی جو کربلا اور عراق میں منایا گیا ہے، یہ پورا واقعہ سعودی عرب کے لیے ایک درس ہے، اس کو درس لینا چاہیے۔ اتنا بڑا مجمع سعودیہ میں نہیں ہوتا، لیکن عراق میں ہوا، یہ وہاں سے بڑا مجمع تھا۔ الحمدللہ کوئی چھوٹی سی بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ سعودی عربیہ کو چاہیے کہ عراق سے نہ یہ کہ درس لے، بلکہ اب چونکہ مسلسل وہ فیل ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا حج کے انتظامات کو ایران و عراق کے حوالے ہی کر دے، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ ان انتظامات میں سکسیز ہیں، کامیاب ہیں۔ نہ بولے انسان الگ بات ہے، لیکن سامنے کی چیز ہے نا۔ وہاں پہ ایسے بھی ایکسیڈنٹ کہ اگر ان کو مان لیا جائے کہ ایکسیڈنٹ ہے، کہ اگرچہ شاید نہیں ہے یقیناً، کہ جن کو نہیں ہونا چاہیے کسی عنوان سے وہ بھی ہوتے ہیں، اور یہاں الحمدللہ ہر طریقے سے تحفظ۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ یہاں تو داعش نے پہلے سے دعویٰ کیا تھا کہ حملہ کریں گے، پچھلے سال بھی کہا تھا، کامیاب نہیں ہوئے، الحمدللہ نہیں ہوئے، اس سال بھی کہا،
آپ کے لیے تو داعش کی بھی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کے جیسے ہیں، آپ ہی کے اپنے ہیں، وہ تو آپ کے یہاں حملہ بھی کرنے پہ تیار نہیں ہے، وہ تو آپ کے اپنے ماننے والے۔ ہاں یہاں اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے دشمنان میں سے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو داعش پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ تو ایک خاندان کے ہیں، کوئی پرابلم نہیں آپس میں، کوئی مشکل نہیں۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اچھا دوسری طرف سے صرف علاقے کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ زائرین حسینی کا علاقہ بھی، یعنی انتظامات اسی حساب سے ہوتے ہیں نا۔ سعودیہ کا علاقہ اتنا بڑا نہیں، یہ لوگ تو نجف میں جاتے ہیں زائرین، نجف سے 70 کلومیٹر 70 کلومیٹر واک کر کے کربلا آتے ہیں۔ اس پورے میں انتظامات کی ضرورت ہے، ان کو اتنا لمبا انتظام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک مدینے میں ہوا، مدینے میں انتظام کیا، مکے میں آئے، اطراف مکہ میں جو چیزیں ہیں، بیچ میں تو خالی بسیں اور جو بھی ان کے وہ ہوتے ہیں وہ گزرتے ہیں، ورنہ بیچ میں خود جو کربلا اور نجف کے بیچ میں انتظام ہے، جگہ جگہ زائرین چونکہ واک کر رہے ہیں، ان کے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ان کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، رہنے کی ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بد نظامی کے لیے جب بات آئی ہے تو ایک چیز کہتے چلیں، گارڈین ایک نیوز پیپر ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ 20 سال سے مکے میں حاجیوں اور زائرین کے لیے کوئی بھی تعمیری کام نہیں کیا گیا۔ چھوٹا سا نہیں، 20 سال سے کوئی تعمیری کام نہیں کیا گیا، حتیٰ زائرین اور حاجیوں کے لیے ایک ہاسپٹل بھی نہیں بنایا گیا۔ حتیٰ ہاسپٹل تو بہت بڑی چیز ہے، دیکھو ہوگا آپ نے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی ہوتی ہیں آگ بجھانے کے لیے، سلنڈر ٹائپ کی، 20 سال سے اس میں بھی اضافہ نہیں ہوا۔ ایک نیوز پیپر لکھ رہا ہے 20 سال سے زائرین کی حمایت میں، زائرین کے لیے، حاجیوں کے لیے اس میں بھی اضافہ نہیں ہوا۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں حاجیوں کے لیے کیا انتظام ہے اور حاجیوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے۔ دوسری مناسبت آنے والی 25 صفر، یہ وہ تاریخ ہے، ظاہر سی بات آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم ذکر بھی کریں گے۔ 28 صفر وہ تاریخ ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت، لہذا کچھ دن پہلے 25 صفر وہ تاریخ ہے جس دن رسول نے کاغذ و قلم مانگا تھا اور رسول کو نہیں دیا گیا۔ عالم اسلام کا بہت بڑا اور بہت اہم حادثہ ہے رسول کی مخالفت، یعنی یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کون لوگ رسول کو واقعی مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے۔ کاش ہم خود اس اصل واقعے کو مسلمانوں کو سمجھا سکیں، طنز نہیں، طنز کی بات نہیں کر رہے ہیں، سمجھانے کی بات کر رہے ہیں۔ طنز کرنا الگ ہے، سمجھانا الگ ہے۔ طنز کریں گے تو وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے، سمجھائیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں۔ کاش ہم اس کو سمجھا سکیں، سمجھانے کے لیے پھر طنز چھوڑنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے، وہ 26 صفر کا ہے۔ رسول نے اپنے آخری وقت میں ایک لشکر بنایا تھا، لشکر کا جو سربراہ معین کیا وہ جناب اسامہ کو، اور ان مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم اسامہ کے لشکر میں جاؤ۔ اس لشکر کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ کچھ لوگوں نے رسول کے قول کی مخالفت کرتے ہوئے اسامہ کے لشکر کو چھوڑ دیا اور مدینے میں رہ گئے، نہیں گئے یہ لوگ، اگرچہ رسول نے ان پہ لعنت کی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پہ کہ جس نے اسامہ کے لشکر سے تخلف کیا ہے، چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ ہم جا کے روایت میں دیکھیں کہ کون لوگ تھے جو نہیں گئے۔ روایات کے حساب سے یہ جو جناب اسامہ تھے، یہ ان کی بہت زیادہ ایج نہیں تھی، تقریباً جوان تھے۔ شاید رسول مرتے وقت اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سرداری کے لیے ایج فیکٹر اہم نہیں ہے، ہم ایک جوان کو بوڑھوں کا سردار بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سرداری ایج کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، سرداری ہمارے یہاں لیاقت اور صلاحیت و کردار کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کیونکہ رسول کو معلوم تھا کہ شاید ابھی کچھ دن بعد اس مسئلے کی لوگوں کو ضرورت پڑے۔ اگر یہ 2-3 مسائل کو دیکھیں تو رسول نے بہت ساری چیزوں کو ان مسائل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کلیئر کر دیا، واضح کر دیا۔ اس کے بعد کی جو مناسبت ہے وہ
آنے والی یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ خود شہادت روایات ہیں، بعض روایتوں میں رسول کو کچھ سال پہلے زہر دیا گیا تھا، سلو پوائزن تھا، جس کی وجہ سے رسول شہید ہوئے۔ ایک یہودی بڑھیا نے دیا تھا، بعض روایتوں میں کچھ اور نام ہے، انہوں نے زہر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اکرم شہید ہوئے۔ یہ واقعہ سن 11 ہجری کا ہے۔ 63 سال کی عمر میں رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آنے والی 28 صفر بہت اہم تاریخ ہے عالم اسلام کی۔ کائنات کا رسول، کائنات کی افضل ترین شخصیت، محترم ترین شخصیت اس کائنات سے رخصت ہوئی۔ ذات رسول ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بھی ہیں، بہترین آئیڈیل بھی ہیں، اور ایک بہترین نظام کو لانے والے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رسول ہم سے کیا کہہ کے جا رہا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو ہم اس کی وصیتوں کو دیکھتے ہیں، دیکھیں رسول نے کیا وصیتیں کی۔ آپ کی وصیتوں کے باب ہیں، آپ نے اپنے اصحاب سے وصیت کی ہے، سب ہم ہی لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں سے وصیت کی ہے، جناب ابو ذر سے وصیت کی ہے، وہ بہت مشہور ہے، پورا سلسلہ ہے وصیتوں کا، ہم ان کو دیکھیں تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ رسول جاتے وقت ہم سے کیا کہہ کے جانا چاہتے ہیں۔ تو دو پہلو سے، دو اینگل سے دیکھیں۔ ایک تو یہ رسول نے تعلیمات کیا دی ہیں، کن چیزوں میں ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمیں کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ دوسرے، جاتے وقت ان چیزوں میں سے کون سی وہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ جن پہ رسول تاکید کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے جس چیز پہ بار بار رسول تاکید کرنا چاہ رہے ہیں، بار بار لوگوں کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے۔ آپ کی ولایت کو بہت تاکید سے پیش کریں۔ ولایت مطلب کیا؟ یعنی ہم اپنے نفس کو امام علی کے حوالے کر دیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا مولا ہمیں کس راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ رسول محسوس کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ امت کی فلاح و بہبود و کامیابی اس میں۔ مثلا اگر ہم نے ولایت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، تو ولایت کو قبول کرنے کا مطلب خالی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم امام علی کی ولایت کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں، عمل چاہیے۔ ہم اپنی لائف اسٹائل کو، زندگی کے طریقے کو، زندگی گزارنے کو، کردار کو، ساری چیزوں کو چینج کر کے اس راستے پہ لے کے آئیں جو امام علی علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اور در واقع کربلا بھی اسی لیے سرکار سید الشہداء نے کیا کہا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی۔ ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے، اور ہم اس کام کے لیے اپنے جد یعنی اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت پہ چلیں گے، یعنی احیاء زندہ کرنا امام علی کی سیرت کا اور رسول کی سیرت کا۔ سرکار سید الشہداء ان سیرتوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ در واقع یہی کام ولایت کا۔ جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا کہ جو رسول کے آخری مراسم میں شریک نہیں ہوا، دفن و کفن و وغیرہ ان مراسم میں شریک نہیں ہوا، اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں کیا، ان بالخصوص اصحاب رسول نے کیوں ایسا کیا کہ جو رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ یہی وہ تاریخ ہے کہ بہت ساری روایتوں کے مطابق ایک اور شہادت ہے اس میں، ہم سب کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 50 ہجری میں آپ کی اسی تاریخ میں شہادت ہوئی ہے۔ آپ نے سرکار سید الشہداء سے بہت ساری وصیتیں کی، بہت ساری باتیں پیش کیں، اور ان باتوں میں بہت اہم چیز یہ کی، آپ نے کربلا کا ذکر کیا اور اپنے جنازے سے متعلق زیارت قبر رسول کی وصیت کر کے اپنے جنازے کو بقیع میں دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ لیکن وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ جنازے کو لے کے قبر رسول کے پاس جایا گیا تو
کچھ مسلمانوں نے تیر برسا. یہ تیر خود جنازے میں پیوست ہوا, خون نکلا ہے جنازے سے. پھر وہ جنازے کو واپس لایا گیا گھر پہ, دوبارہ پھر آمادہ کیا گیا, اور پھر بقیع میں لے جا کے اس مظلوم امام کو دفن کیا گیا. حالات حاضرہ میں ایک بہت اہم چیز ہے. عراق کے ان حالات میں بعض لوگوں نے آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی. آغا سیستانی نے حالات حاضرہ کے مطابق کچھ نصیحتیں کی ہیں. ان میں سے بعض پوائنٹ ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہ ایران کا ثبات یعنی اس کا قائم ہونا, مضبوط ہونا, اور اس کی امنیت, پرامن ہونا, یہ باعث بنتا ہے دوسرے ممالک کے مضبوط ہونے اور پرامن ہونے کے لیے. یہ ایک بہت لطیف اشارہ ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اربعین کے موقع پہ عراق میں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس میں ایران کا بھرپور ہاتھ ہے اور بہت بڑی کوشش ہے. آغا سیستانی, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ آن لائن موجود ہے, جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے, اگر ضرورت ہو تو ہم سے ایڈریس لے لیجیے, ہم بتا دیں گے, آپ دیکھ لیجیے. بہت ایک تفصیلی بات ہے, اس میں سے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کریں. ایران کا مضبوط ہونا اور پرامن ہونا یہ مؤثر اثر انداز ہوتا ہے دوسرے ممالک کے پرامن اور مضبوط ہونے کے. آج کے اس زمانے میں مسلمانوں کو سیاسی میدان میں مضبوط ہونے کے لیے آپسی اتحاد بہت ضروری ہے. یہ صرف پوائنٹس ہیں, ہم پوائنٹ کی شکل میں پیش کریں, اتنا وقت بھی نہیں کہ اس کی وضاحت کریں. پولیٹیکل اعتبار سے ہم کو مضبوط ہونے کے لیے مسلمانوں کا آپسی اتحاد بہت ضروری ہے. دشمن کی جو سازشیں ہیں وہ ہر روز تبدیل ہو رہی ہیں, کبھی طالبان کی شکل میں, کبھی داعش کی شکل میں, اور آنے والے وقت میں دوسری شکل میں بھی تبدیل ہوں گی. ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ سازشیں کہاں سے آ رہی ہیں. وضاحت میں جائیں گی تو بہت تفصیلی باتیں ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دشمنوں کے سازشوں کا نتیجہ ہے, ہم کو معیار پہچاننا ہو. آخری پوائنٹ جو اس سلسلے سے ہم نے یہاں نوٹ کیا ہے, یہ جو دشمنوں کی سازشیں ہیں, فی الحال موجودہ حالات میں ان سازشوں کا مقصد وہ عراق اور سوریہ کی نابودی ہے. پھر یہاں پہ بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہاں پہ بھی وضاحت ہے کیوں دشمن عراق کو کیوں نابود کرنا چاہتا ہے, دشمن سیریا کو کیوں نابود کرنا چاہتا ہے, کیا پرابلم ہے اس کو. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے, آپ اس پہ غور کیجئے, اور اگر ضرورت سمجھیے تو علماء کو دعوت دیجئے کہ لوگ آ کے اس پہ گفتگو کریں, آپ کے لیے وضاحت کریں کہ کیوں دشمن ایسا کرنا چاہتا ہے. حالات حاضرہ میں بہت عجیب حادثات پیش آ رہے ہیں کہ جو یمن کے حالات کو لے کے آ رہے ہیں. اس میں جس اعتبار سے روس انوالو ہوا ہے یا جس اعتبار سے ترکیہ بیچ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, یہ ہم کو سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ جو جنگ پھیلتی جا رہی ہے, حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو واقعی آپ دیکھیں کہ تو جنگ کی بنیاد کیا ہے, بیس کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں یہ جنگ ہو رہی ہے. اصلا یمن پہ حملہ کیوں ہوا, کیا اتنا اہم, اتنا بڑا ریزن ہے کہ یہ جنگ اتنی پھیل سکے. مقصد اہم ہوتا ہے نا. ہم یہاں سے 500 کلومیٹر کی دوری پہ گئے, مقصد کوئی نہیں تھا, بیوقوف ہے نا. یا چھوٹے سے مقصد کے لیے مثلا ایک نمک خریدنا ہے, اس کے لیے ہم 500 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں, جبکہ یہ چیز ہم کو 50 قدم کی دوری پہ مل سکتی ہے. تو مقصد کے عنوان سے دیکھا جائے کہ مقصد کتنا اہم ہے, لہٰذا ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. وقت ختم پہ ہے, اور یہ چیز اگر چھیڑی جائے تو یہ خود تفصیلی طولانی ہے, لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے, سیکھنا, معلوم کرنا, تاکہ دشمن کی سازشوں کو, بھائی بات جو ابھی آغا سیستانی کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, ہم دشمن کی سازشوں کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہم سے بتانا چاہتے ہیں ان کی زندگی میں. اشرف الآقا کے خطبے دیکھیں, ائمہ کے اقوال دیکھیں. آخر میں ایک چیز جس کا تعلق ہمارے ملک سے ہے, آپ نے سنا ہوگا, چنئی میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید 100 سال یا اس سے زیادہ کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. ابھی کسی نے ہم کو بتایا کہ 60% یا اس سے زیادہ چنئی اس ٹائم پانی میں ڈوبا ہوا ہے.
آنے جانے کے وسائل تقریباً ختم ہو گئے ہیں، ٹرینیں کینسل ہو گئی ہیں، بہت سے لوگ چنئی سے باہر ہیں، وہاں نہیں پہنچ پا رہے۔ ابھی ایک میسج آیا تھا واٹس ایپ پہ، ایک آدمی تھا، اس نے اپنے حالات بتائے، ہم یہ ہیں، ہمارا یہ آفس ہے، ہمارے پاس اتنے کریڈٹ کارڈ ہیں، اتنا پیسہ ہے، اکاؤنٹ میں اتنا ہے، لیکن اس ٹائم ہم پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو ایک کھانے کے پیکٹ کی ضرورت ہے، ہم کو پانی کی ضرورت ہے، سارا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن فی الحال ابھی ہمارے لیے یہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بعنوان انسان اور انسانیت، وہ لوگ کی جو آپ تو اس مشکل کو نزدیک سے محسوس کر سکتے ہیں نا، خدا وہ دن دوبارہ نہ لائے، بامبے میں ایسے حالات پیش آ چکے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کریں، جیسے بھی کر سکتے ہیں، جس عنوان سے بھی ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کریں بعنوان انسانیت، بالخصوص پھر جو ہماری قوم سے مربوط ہیں اور جو وہ ہیں۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی مذہبی تفرقے اور فرق کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہیلپ سب کے لیے، عموماً انسانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم ابھی اس سے متعلق اعلان ہے، چونکہ خطبے میں اعلان نہیں کرتے ہیں لہٰذا ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن اس سے متعلق اعلان ہے، وہ ہم اعلان میں بتائیں گے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں، کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نارمل لائف میں چلتی ہیں، خود وہاں پہ کچھ چیزوں کو روکا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اضطراری ہوتی ہیں، ایمرجنسی والی کیفیت ہوتی ہے، وہاں پہ پھر چاہے دوسری چیزوں میں کچھ روکنا پڑے لیکن اس کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایمرجنسی والے حالات ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں لوگ، حالات صحیح نہیں۔ بعنوان انسانیت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، اور جو بھی ہو سکتا ہے ہم یہاں سے ان کی مدد کو بھیجیں، ہم آرگنائز طریقے سے کریں، سینٹرلائز کریں اس کو، تاکہ ہماری جتنی سینٹرلائز ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اور جتنا الگ الگ ہوگا اتنا ہی فائدہ اس حد تک نہیں ہو پائے گا جتنا سینٹرلائز میں ہوگا۔ لہٰذا سینٹرلائز کر کے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم اپنی یہ ہیلپ وہاں پہ بھیجنے کی کوشش کریں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے چنئی میں جو افراد پھنسے ہیں ان کے جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما، ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔